بھٹی صاحب، اس ترمیم کے بعد آج آپ پہلی دفعہ آئے ہیں میرے سامنے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ترمیم منظور ہو چکی۔ اب جب کورٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، سپریم کورٹ کو اعتراض نہیں ہے، وکیلوں کو اعتراض نہیں ہے، عوام کو اعتراض نہیں ہے، تحریک انصاف کیوں اتنی سینک پا ہو رہی ہے؟ میرے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ پہلی بات کامران بھائی، یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، ثانیہ ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے، بہت ایک دکھ اور تکلیف کی کیفیت ہے۔ وانا میں جو آپریشن چل رہا ہے وہاں بھی اس وقت ہمارے جوان جو ہیں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کو بچا رہے ہیں، اور ہر فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں، خواہ وہ بھارت کا فرنٹ ہو، خواہ وہ افغانستان کا فرنٹ ہو، خواہ وہ خارجیوں، فتنوں اور دہشت گردوں کا فرنٹ ہو۔ تو آج شہید تو جنتی ہوتے ہیں، لیکن جو چلے گئے شہید، جو آج شہید ہو گئے، ان کے اللہ مزید درجات بلند کرے، اور ان کے خاندان والوں سے اظہار ہمدردی بھی، تعزیت بھی، اور اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا کرے۔ اور وانا اور اب اسلام آباد اللہ نے بڑی تباہی سے بچایا ہے، 12 شہید ہو گئے ہیں، 50 کے قریب زخمی ہیں، لیکن اگر یہ اندر چلا جاتا تو بہت تباہی ہوتی۔ آپ نے ایک سوال پٹ کیا تھا کہ کیا اب ہمارے پاس ہے؟ بھائی اب کنفرم ہے اور بالکل سامنے ہے کہ پیچھے بھارت ہے، آگے افغان طالبان حکومت ہے، اور اس کے آگے خارجی دہشت گرد اور فتنے ہیں۔ ہم نے بات چیت کر کے دیکھ لی، مذاکرات کر کے دیکھ لیا، معاہدہ کر کے دیکھ لیا، احتجاج کر کے دیکھ لیا، سفارتی کوششیں کر کے دیکھ لی، دوست ملکوں نے بھی اپنی کوششیں کر کے دیکھ لی۔ آپشن ایک ہی بچا ہے، آل آؤٹ جانا اور آخری دہشت گرد تک جانا، اور آخری دہشت گرد ٹھکانے تک جانا۔ باقی ایک ضرور آج کہوں گا کہ اسلام آباد کامران بھائی اس ڈکیتی یا اس دہشت گردی کے علاوہ اسلام آباد منی کراچی بن چکا ہے۔ چوریاں، ڈکیتیاں، رازنیاں معمول بن چکی ہیں یہاں۔ اسلام آباد کی پولیس کی کارکردگی 0/0 افسوسناک اور شرمناک ہے۔ محسن نقوی صاحب اپنا آئی جی لائے تھے لاہور سے، اور پھر چن کر اپنے لاڈلے یا اپنے فیورٹ یا اپنے طور پر جو اچھے افسر لگتے تھے وہ لائے ہیں۔ یقین کریں یہاں سب کچھ وہ ہو رہا ہے جو کراچی میں ہوتا ہے، اور اس پولیس کو پروٹوکول سے یا بڑوں کی حفاظت سے یا پتہ نہیں کن کن کاموں سے فرصت نہیں ملتی کہ لوگوں کی طرف زرداری صاحب کو تاحیات پروٹوکول دینا پڑے گا بھائی۔ اور یہاں اور آخری بات اس حوالے سے کہ سری لنکا اور پاکستان کا میچ جاری ہے، اور یہ بھارت نے افغانستان اور دہشت گردوں نے بڑا سوچ سمجھ کر حملہ کیا ہے، لیکن انشاءاللہ اس بار یہ جنگ لڑیں گے ہم اور جیتیں گے ہم اپنی فوج کے پیچھے ہیں، اپنے جوانوں کے پیچھے ہیں، اپنے اداروں کے پیچھے ہیں۔ دوسری بات یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے کہا کہ سپریم کمانڈر، جس کو کہ میرا نکا وزیر کہہ رہا تھا سپریم کمانڈر، میرا نکا وزیر کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اللہ اسے وڈا وزیر بنائے، یعنی یہ مسلم لیگ نون سے ہیں، اور یہ کس کو کہہ رہے تھے سپریم کمانڈر؟ آصف علی زرداری صاحب کو کہہ رہے تھے سپریم کمانڈر۔ مطلب 27ویں آئینی ترمیم کے بعد مسلم لیگ نون نے اپنے علی بابا 40 چوروں کو تاحیات استثناء دے دیا ہے ہر چیز سے کہ جا تو پاک صاف۔ مطلب مسلم لیگ نون نے 27ویں آئینی ترمیم کے تحت اپنے زر بابا کو پاک صاف کر دیا ہے۔ مطلب 27ویں آئینی ترمیم کے بعد مسلم لیگ نون نے جسے لاڑکانہ کراچی لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹنا تھا، اسے سر پر بٹھایا اور اسے کہا کہ جا جو کچھ سیاہ سفید کیا ہے تیرا معاف۔ مطلب مسلم لیگ نون نے 27ویں آئینی ترمیم کے تحت جس کا پیٹ چیرنا تھا، اور مائک گرا کے شہباز شریف صاحب کہتے تھے میں پیٹ چیروں گا، اب اس کے پیٹ کے اوپر 27ویں آئینی ترمیم باندھ کے کہا ہے کہ آئی سیلیوٹ یو مسٹر سپریم کمانڈر آصف علی زرداری۔ اور مطلب جسے شہباز شریف نے چوکوں چراہوں پر لٹکانا تھا، اسے پاک صاف کر کے کہا ہے کہ جا تجھے 27ویں آئینی ترمیم مبارک۔ مطلب وہ شہباز شریف جسے آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی کے سوئس بینک اکاؤنٹس بلاتے تھے، اب آئینی ترمیم اس کا سہارا لے کر اس زرداری صاحب کو کہا ہے کہ تو پاک صاف ہے۔ وہ بلاول بھٹو جس کو شہباز شریف تانے دیتے تھے کہ تیرے باپ کے میں نے کھاتے کھولے نا تو بیٹا تجھے لگ پتہ جائے گا، اب باپ کے سارے کھاتے خود شہباز شریف صاحب نے بند کر کے بھیجے ہیں۔ کوئی خواجہ آصف صاحب کے الفاظ یاد آتے ہیں، کچھ
اور کچھ، مطلب کہ کوئی آپ کے پاس اخلاقیات نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس اصول نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس منطق نہیں ہے، کوئی آپ کا نظریہ نہیں ہے۔ تو رہے بیسٹ صاحب کے بلیک میل کیا پیپلز پارٹی نے۔ آپ کی واحد دو کامران بھائی صرف 2 منٹ، آپ کی واحد اقتدار ہے۔ ابھی میں شہباز شریف صاحب کو، جب آپ بیرسٹر عقیل صاحب سے بات کر رہے تھے تو میں شہباز شریف صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے۔ یہ کب وہ فرما رہے تھے؟ جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے۔ تو مطلب اب اس نظام زر کو واقعی برباد ہونا چاہیے، اب واقعی بس ہو گئی ہے، بہت بس ہو گئی ہے اس ملک کی بھی اور اس 25 کروڑ عوام کی بھی، ان کے ڈرامے دیکھ کر، ان کی ایکٹنگ دیکھ کر، ان کے جھوٹ سن کر اور ان کی باتیں سن کر۔ اور سنیے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کا میں اگر یہاں چلا دیتا، لیکن وقفے کے بعد چلاؤں گا ان کی آواز۔ شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر جو چلے، وہ جو سائے میں ہر مسلط کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا۔ انہوں نے کر کیا دیا ہے؟ چند 3 جملے کامران بھائی، انہوں نے کر کیا دیا ہے؟ انہوں نے اس نظام کے آئین پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں، آئین کے سٹرکچر پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ انہوں نے جمہوریت کو جو ایک آدھ جڑ رہ گئی تھی وہ بھی کاٹ دی ہے۔ انہوں نے عوام کی مرضی کو تیس نیس کر دیا ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ، سینٹ اور ساروں کا ایک ڈرامہ بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ اب اگر یہ ترمیم بھی لا سکتے ہیں کہ آج کے بعد جتنی مرد ہیں اس ملک میں وہ عورتیں ہیں، اور جتنی عورتیں ہیں اتنے وہ مرد ہیں، اور یقین کریں ان کے وزیر بیٹھ کر بتائیں گے کہ یہ غلط جنس، ہمارے آنے سے پہلے یہ جنس کی غلط تقسیم تھی، ہم نے ان کو صحیح کیا ہے۔ پوائنٹ آ گیا۔ یہ خدا کا خوف کریں، سپریم کورٹ کے اوپر ایک کورٹ بنا دی ہے، یہ ایسے چلتا ہے؟ 1956 کے آئین میں، 1962 کے آئین میں، 1973 کے آئین میں، 18ویں ترمیم میں یہ نہیں تھا کہ ججوں کی مرضی کے بغیر تبادلے کیے جا سکے، انہوں نے کر دیا ہے۔ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اب، اور اس کے بعد کیا رہ گیا ہے آپ کا؟ وہ بھی آپ کر لیں، سارا کچھ کر لیں۔ یاد رکھیں مگر آخری بات عقیل بھائی اور آپ سارے، آپ نے اپوزیشن میں آنا ہے، اور اس وقت میں پوچھوں گا آپ کو کہ یہ جو آپ استثناء زرداری صاحب کو دے چکے ہیں اور یہ جو عدلیہ کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا چکے ہیں، اس کا آپ کو جب نتیجہ بھگتیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہن آرام ہے، ہن سکون ہے؟ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا۔